خدا یسوع مسیح کے عظیم قادر اور جلالی نام میں آج سپہر آپ سب کو میرا سلام۔ خدا آپ کو برکت دے اور خدا کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ اس نئے سال میں جب ہم سب داخل ہو چکے ہیں اور نئے سال میں ہم لوگ ایک نئی زندگی کے ساتھ، اور نئی زندگی میں نے اس لیے کہا کیونکہ گزشتہ سال بہت سے لوگ خداوند میں سو گئے، بہت سے لوگ کرونا وبا کی وجہ سے، ناگہانی آفات کی وجہ سے، ناگہانی حادثات کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ خدا کا فضل ہے، رحم ہے، ترس ہے، محبت ہے کہ میں اور آپ اس روئے زمین پر خدا کے حضور آج اس پہر موجود ہیں اور اس خاندان کے ساتھ مل کر شکر گزاری کر رہے ہیں۔ جب بات شکر گزاری کی آتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ٹپیکل میسج شکر گزاری کے حوالے سے سننے کو ملے، لیکن یاد رکھیں خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اور وہ وہی نازل فرماتا ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کلام جو میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے، ہمیں نیا کرے اور ہماری زندگی کو آنے والے دن کے لیے تیار کرے۔ شکر گزاری جس کا لغوی معنی یا ڈکشنری میننگ جو ہے وہ احسان مند ہونا، ممنون ہونا، اور جب اس خاندان نے خدا کے حضور یہ ذبیحہ گزرانا ہے تو کل جب میں ان کے ہاں تھا اور میں نے اس کا مقصد پوچھا تو جیسا ابھی بہن رضیہ نے بھی بتایا کہ آج کی شکر گزاری کا مقصد ہے کہ ہم اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے، کہ خدا نے ہمارے گھرانے کو، والد کو، والدہ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اور بہن بھائی کے بچوں کو اور سب کو یہ وقت دیا کہ وہ نئے سال میں داخل ہو سکے، اور بیٹی کی شادی کی، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کہ خدا نے سارے انتظامات پر اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھا اور تمام ضرورتوں کو پورا کیا۔ بھائی کے لیے جو ملک سے باہر ہے اور خدا نے اسے زندگی دی اور سلامتی دی، سو آل اوور وہ تمام نعمتیں، وہ تمام برکتیں جو زندگی کی حالت میں، روپے پیسے کی حالت میں، شادمانی کی حالت میں، خاندانی ترقی کی حالت میں، یا کسی بھی طور کاروباری حالت میں خدا نے ان کو دی، انہوں نے خدا کے حضور یہ ذبیحہ گزرانا، یعنی وہ خدا کے احسان مند ہے، ممنون ہے کہ خدا نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ خدا کے حضور آ کر از روئے بائبل خدا کی شکر گزاری کرے۔ اور از روئے بائبل خدا کی شکر گزاری اگر ہم دیکھیں تو زبور کی کتاب 50واں زبور اور 23ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو کوئی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں 3 چیزیں ہیں جو خدا کے لیے ہیں اور جن کے ذریعے ہم خدا کو جلال دے سکتے ہیں۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز شکر گزاری، دوسری خدا کی تعریف کرنا، پریزز، اور تیسری پرستش کرنا یعنی ورشپ۔ ہم پریز اینڈ ورشپ کے ذریعے خدا کو جلال دے سکتے ہیں اور ہم تھینکس گیونگ کے ذریعے خدا کو جلال دے سکتے ہیں۔ لیکن آج میں اس
اس پر بات نہیں کروں گا، بلکہ میں جس ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آیا یا جو خدا نے مجھے یاد دیا وہ ہے ایماندار کی زندگی میں 2021 کا سال بحالی کا سال ہے۔ کہیں آمین۔ اگر ہم لوگ پرانے عہد نامہ میں سے خدا کے کلام کو دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں میکا نبی کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں پر لکھا ہے، پرانے عہد نامہ میں سے میکا نبی کی کتاب 5واں باب اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کی بزرگی سے گلا بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ خدا بیت لحم کے لیے ایک حکمران برپا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک حکمران بیت لحم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، قوم اسرائیل کے لیے کھڑا کرے گا۔ اور اگر ہم لوگ میکا نبی کی کتاب کو پڑھیں تو ہم یہ جانیں گے کہ میکا نے بھی یسوع مسیح کی زمین پر پہلی اور دوسری آمد میں اس کی تیاری میں کوئی امتیاز نہیں برپا۔ بائبل بتاتی ہے، اگر یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھے تو وہ مسیح کی بادشاہی اور اختیار کی بات کرتا ہے، اور آج میکا نبی بھی بادشاہی اور اختیار کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلا بانی کرے گا۔ خدا گلا بانی کی بات کرتا ہے، خدا ایک چرواہے کی بات کرتا ہے جو میری قوم کی گلا بانی کرے گا۔ ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں، سارا سال جو 2020 کا گزرا، خدا نے جنوری سے دسمبر تک ہم سب کی نگہبانی کی، ہم سب کو سلامتی بخشی، ہم سب کو موذی وبا سے بچایا، ہم سب کی جان کو محفوظ رکھا۔ شاید ہم بیمار ہوئے ہوں، شاید کوئی اثر زندگی میں ٹھہرا ہو، شاید وقتی کمزوری آئی ہو، شاید کرونا کا کوئی مائنر اثر ہم پر ٹھہرا ہو، لیکن پھر بھی خدا نے گزشتہ سال میں ہمیں کھڑا کر دیا تاکہ ہم 2021 میں داخل ہو سکیں۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ ہماری سلامتی کس میں ہے اور کس سے ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 9واں باب اور اگر 6 سے 7ویں آیت تک، 6 آیت سے 7ویں آیت تک پڑھے تو وہاں پر ہمیں ایک خوبصورت بیان ملتا ہے ہمارے منجی کے بارے میں، اس دنیا کے بادشاہ کے بارے میں، اس دنیا کے نگہبان کے بارے میں، اس جہان کے خدا کے بارے میں۔ اور بائبل کہتی ہے وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، سلطنت اس کے کندھے پر، اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، یسایہ نبی پیشگوئی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہمارے درمیان میں ہوگا۔ اور اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کا 61واں باب چیپٹر 61 اور اس کی پہلی 2 آیات دیکھیں تو یہی جو ابدیت کا باپ ہے،
جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے، جو میرا اور آپ کا نگہبان ہے، وہ فرماتا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرو۔ The king of the kings، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس پر خدا کا روح ٹھہرا، وہ جس پر خدا کی روح جنبش کرتی، وہ جو خود خدا کا روح ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے، وہ کہتا ہے اس نے مجھے مسح کیا، کیا کروں؟ تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کیا کرنے کے لیے؟ شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے، قیدیوں کی رہائی کے لیے، اسیروں کی آزادی کا اعلان کرنے کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کا اس روئے زمین پر آنے کا مقصد نسل انسانی کے لیے کامل نجات کا اعلان، کامل نجات کا کام، تاکہ انسان ہر ایک مصیبت سے، دکھ سے، اذیت سے، بیماری سے، لعنت سے، تاریکی سے، قید سے رہائی پا سکے۔ سلامتی کی بات اور میرے اور آپ کے لیے اہم پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ آمین۔ صرف یسوع مسیح، یسوع یعنی مسیحا ہی اسرائیل کو اپنی سلامتی بخشے گا۔ اور بائبل مقدس مجھے بتاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح کی سلامتی اس کی پہلی آمد کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور جو اسے اپنے گناہوں کی شخصی قربانی مان لیتے ہیں، ان کے لیے جاری ہو چکی ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنے گناہوں کا کفارہ مان لیتے ہیں، وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنے گناہوں کی قربانی مان لیتے ہیں، وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، وہ لوگ جن کے لیے یسوع مسیح اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، یسوع مسیح ان کے لیے الفا اور اومیگا ہے، ان کی زندگی ہے، زندگی کا پانی ہے، زندگی کی روٹی ہے، زندگی کا دریا ہے، ان کے لیے سلامتی جاری ہو چکی ہے۔ سلامتی، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کے بغیر ہماری سلامتی نہیں۔ آمین۔ ابھی آپ نے میکا کی کتاب میں سے اس بات کو پڑھا، اور خدا مجھے اور آپ کو یہ بتاتا اور یہ سکھاتا اور یہ مجھ پر اور آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ میکا کی کتاب کو دوبارہ اس حوالے کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے وہی ہماری سلامتی ہوگا، کوئی اور نہیں۔ کوئی انسان آپ کے لیے سلامتی کو جاری نہیں کر سکتا، کوئی انسان آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی انسان آپ کو خوشحال نہیں بنا سکتا، کوئی انسان آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی انسان آپ کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی انسان آپ کے غموں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی انسان آپ کے دل کو تسلی نہیں دے سکتا، کوئی انسان آپ کو قیدیوں سے، آپ کی قید سے رہائی نہیں دے سکتا، کوئی انسان آپ کے غموں میں آپ کو دلاسا نہیں دے سکتا۔ بائبل کہتی ہے وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔
گزشتہ سال میں وہ ہماری سلامتی تھا، اور اس سال میں بھی وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ پولس رسول مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے، اگر ہم پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام اس کا 5واں باب پڑھے تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم بات، ہماری سلامتی لکھا ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھے، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم مصیبت میں چلا اٹھتے ہیں، آج ہم مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں، آج ہم مصیبت میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ او خدا تو میری نہیں سنتا، خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا، خدا نے مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا، خدا 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 تو کہاں ہے؟ ہم چلاتے ہیں، بائبل کہتی ہے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی سے امید سے شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ رول کچھ جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ پریز گاڈ۔ مصیبت ہمیں اس پوائنٹ پر لے کر آتی ہے کہ ہم خدا کی محبت میں اور زیادہ گہرے ہوتے چلے جائیں، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ ہم مسیح کو نہیں جانتے تھے، ہم مسیح کو نہیں پہچانتے تھے، پھر بھی وہ میرے اور آپ کی خاطر ہوا۔ لیکن کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، جب ہم گنہگار تھے تو مسیح میرے اور آپ کی خاطر ہوا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کی خاطر کوئی مرا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کی موت کسی نے لے لی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کے دکھ کسی نے لے لیے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کی مصیبتیں کسی نے لے لی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی تو تاں ہوندی نا ساڈا قرضہ کوئی ہور لے لے، اے تو دینا ہے، چل تیری جگہ میں دے رہا گا، پھر ہی بڑے نچتے گانے گا۔ بائبل کہتی ہے جب ہم گنہگار تھے، جب ہم گناہ کی حالت میں تھے، قریب تھا کہ مر جاتے، قریب تھا کہ اپنی موت کے وارث ہوتے، قریب تھا کہ لعنت گناہ کی شریعت ہمارے خلاف ٹھہرائی جاتی۔ بائبل کہتی ہے یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا، اور کیا ہوا؟ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے۔ خدا کی محبت خدا کی سلامتی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب وہ ہوا، اس نے اپنے خون کو بہایا، لکھا ہے اس کے خون کے وسیلے ہماری سلامتی ہے، اس کے خون کے وسیلے ہم غضب الہی سے بچ گئے، اس کے خون کے وسیلے، باپ اور بیٹے کے وسیلے میرا اور خدا کا، ہم سب کا باپ سے ملاپ ہو گیا۔ اس کے خون کے وسیلے میں اور آپ اپنی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ ہمیں شکر گزاری صرف اس بات کی نہیں کرنی کہ ہم بچ گئے، کرونا نے ہمیں مارا نہیں۔ ہمیں شکر گزاری اس بات کی کرنی ہے کہ ہم گناہ کی موت سے بچ گئے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بڑی اہم بات ہے اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ یاد رکھیں، مسیح کا اطمینان، مسیح کی تسلی ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو منور کرتی ہے۔ سلامتی
मीका नबी कहता है वही सलामती होगा आपके लिए इस साल में और कोई जरिया नहीं। इस साल में भी कोरोना है, आज भी कोरोना खेल रहे हैं लोग, आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी लोग अजियत में हैं। अगर आप खबरें सुनते हैं तो बाहर आपको पता होगा, बाहर के ममालिक जो है यूरोपियन कंट्रीज और यूके वगैरह में कोरोना की जो है वो लहर बड़ी तेज है। और यूके इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा है, इंग्लैंड सुनसान, लंदन पड़ा हुआ है। क्यों? कोरोना है। लेकिन जान ले खुदावंद की सलामती इस साल भी आपके साथ है तो आप बच जाएंगे। हालेलुया। कोई और जरिया नहीं है, कोई और जरिया नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई आपको नहीं बचा सकता। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। वही है जो हमें तारीकी से निकाल कर नूर में ले आता है, वही है जो मौत के साए की वादी में भी हमारे साथ है, वही है जो अथाह गहराइयों से हमें बाहर निकाल लेता है, वही है जो हर तरह के खतरात में हमें संभालता है, वही है जो शेरों की मांग में भी हमारी मदद करता है, वही है जो आग की भट्टियों में भी हमारे साथ चहलकदमी करता है, वही है जो अपने साथ हमें पानी पर चलाता है, वही है जो हर तरह के गुलशन के दो हिस्से कर देता, बियाबान में चश्मों को जारी कर देता, वही है जो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है, वही है। इस खानदान को खुदा ने गुज़श्ता साल सलामती बख्शी और इन्होंने आज खुदा की तमजीद की। खुदा यीशु मसीह के पास 10 घोड़ी है। खुदा यीशु मसीह ने उन्हें भेजा, वापस चले गए, एक दौड़ता हुआ आया और उसने आकर खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा किया। यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया। क्या सवाल किया? बाकी 9 कहाँ है? बाकी 9 कहाँ है? आज जब 2021 में हम दाखिल हुए हैं तो ये सवाल अक्सर मैं अपनी जिंदगी में अपने आप से और दूसरों के बारे में करता हूं, बाकी कहाँ है? जो जिंदा है वो कहाँ है? क्या उनके लिए खुदा ने कुछ नहीं किया? क्या वो इस नए साल के लिए शुक्रगुजारी के ज़रिए नहीं गुजरान सकते? हम दुनिया के और कामों के लिए तो लाखों रुपया लगा देते हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करने में हम लोग इंतहाई कंजूस हैं, डरे हुए, सहमे हुए, खौफजदा। हाय न पैसा लग जाएगा, लोग की खा के चले जाएंगे, पादरी नू देना पड़ेगा। नो, डोंट थिंक लाइक दिस। आप शुक्रगुजारी करें। खुदावन तेरा शुक्र हो मैं कोरोना से नहीं मरा, मेरे बच्चे कोरोना से नहीं मरे, मेरी बीवी, मेरा शोहर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई कोरोना से नहीं मरे। शुक्र करे खुदावन कोई नागहानी आफत हम पर नहीं आई, हम पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई, छोटा हादसा हुआ, छोटा नुकसान हुआ, लेकिन तूने जिंदगी को बचा लिया, तेरा शुक्र हो। आइए इस जिंदगी के लिए खुदा के हजूर जाएं, उसका शुक्र करें। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और सबसे कीमती जो इनाम है वो जिंदगी है। मौत के बाद तेरी याद नहीं, और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? जिंदा है शुक्रगुजारियां करते रहे, जिंदा है तमजीद करते रहे। मैं ये कहता हूं हमारे पास और कामों के लिए कुछ हो या ना हो, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए ढेरों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसका शुक्र होना चाहिए। अगर जिंदगी चली गई तो लाखों रुपया बैंकों में पड़ा सड़ जाएगा, तिजोरियों में पड़ा सड़ जाएगा,
بعض اوقات ہم اتنا جوڑتے ہیں کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے، کسی نے دسیدہ ہی نہیں، کسی نے پتا نہ لگا، بڈی نو نہیں دسیدہ، بیگم نو نہیں دسیدہ، پتا نہ لگ جائے، پتا لگا بندہ مر گیا، اتنے پیا پیا سڑ گیا، کیا فائدہ تھا؟ شکر گزار Oh Lord, I give you praises. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، through worship اس کی شکر گزاری کریں، اس کی شکر گزاری کریں، ہر ایک بات، ہر ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ گزرا صحت پہ، تندرستی میں شکر گزاری کریں۔ خدا تیرا شکر، دن کا آدھا پہر تو نے میری حفاظت کی، اگلے پہر کے لیے میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ضرورت ہے اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپے۔ اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس کی حفاظت کر۔ خدا نے آپ کو زندگی دی، خدا نے ہم سب کو زندگی دی، اس کا شکر ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سال کے لیے سلامتی مانگیں، اور سلامتی میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے لکھا ہے، اب سے جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا، موت کا، حادثات کا، تاریکی کا، لعنت کا حکم نہیں ہے۔ آمین 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 آمین۔ بڑے بڑے یسوع میرا، تو جنہیں بڑے بڑے کام کیتے ہیں شکر کرے کرو، واجب ہے اس کی شکر گزاری کرے، ورنہ یاد رکھیں خدا کا کلام کہتا ہے، اے ندان آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، آج رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، تو کل سارا خاندان بریانی کھا رہا ہے۔ اس لیے جو جان ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں اور کہیں، خداوند اس جان کو، اس روح کو میں تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس کی حفاظت کر۔ اور جب ہم اسے اپنی سلامتی مان لیں گے، اسے اپنی سلامتی ڈکلیئر کر لیں گے، تو پھر ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ سلامتی چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سلامتی چاہتے ہیں؟ تو اپنا آپ خداوند کو سونپ دیں، اس کی شکر گزاری کیا کریں، اس کو جلال دیں۔ اس سال کے اس پہلے مہینے ہی سے اپنے آپ کو خدا کی شکر گزاری، اپنے خاندان میں شکر گزاری کریں۔ آپ کے بزرگ بچ گئے، آپ کے جوان بچ گئے، آپ کے بچے بچ گئے، ان کے لیے شکر گزاری کریں، کیونکہ جو بھی شکر گزاری کرتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور خدا شکر گزاری کے ذریعے ہم پسند کرتا ہے۔ اور اگر شکر گزاری کے ذریعے نہیں ہوں گے تو ابلیس کو موقع ملے گا، اور اس سال وہ کوئی نہ کوئی لے جائے گا۔ خدا ان کو اپنی سلامتی مانے، خدا ان کو موقع دے، وہ آپ کے گھروں، آپ کے خاندانوں کی حفاظت کرے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ان کا شکر کریں۔ میری درخواست ہے